یہاں کام کر رہے تھے تو کام کر کے جب ہم نکلے تو کہتے اب ہم نے بازار جانا ہے. ٹینشن ہے ایسی نا, ہلکی سی ایک ٹینشن رہ گئی بازار جان دی, ٹینشن ہی مکی ہونا دی 24 تک. لیکن جیسے ہی سیلیبریشن سٹارٹ ہوئی 24 کی نائٹ کی عبادت 25 کی, ان کی وہ ساری فکریں اب جاتی رہی کیونکہ خدا نے ان کی اندر تسلی محبت کو بھر دیا. ہمیں اب سال کے آخر کے اندر ہم داخل ہیں اور اب نیا سال جو چند ہی دن کے بعد آئے گا, اس سے پہلے یہ خاص میسج غور سے سنیے. پہلی آیت کے اندر لکھا ہے جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں. کس کے بادشاہ کے زمانہ میں جی؟ اب غور سے سنیے چرچ. نمبر 1 بات, ہر بادشاہ کا ایک زمانہ ہے, لیکن میرے اور آپ کے خداوند جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کا کوئی زمانہ نہیں ہے, وہ لامحدود ہے, اس کی بادشاہی ابد تک ہے. ہاللیلویا. اور رات کو ہی ہم یہ بات سیکھ رہے تھے میسج کے اندر, ایک انٹرنیشنل خادم ہمیں پریچ کر رہا تھا یہاں پر, تو وہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ اس کا تخت عبدالآباد قائم رہے گا. ہاللیلویا. کیونکہ وہ زندہ ہے, اور یہ قانون تھا کہ جب تک بادشاہ زندہ ہے اس کے تخت پر کوئی دوسرا بادشاہ نہیں بیٹھے گا, یا وہ اسے مارے گا یا وہ اس پر غالب آئے گا, پھر وہ اس کے تخت پر بیٹھ سکتا ہے. تو ہمارا خداوند ہی ہے جس نے موت, قبر اور ہر چیز پر غلبہ پایا اور وہ فاتح ہوا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. لیکن حال بھی کئی لوگ سوچنا چاہیے. گاڈ بلیس, خدا نے آپ کو برکت دے. سو لکھا ہے جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا. کہاں پر جی؟ کیا ہوئی جی؟ پیدائش. یہ کیا ہوئی ہے؟ پیدائش ہوئی. لوگ ایون کے کئی فلاسفرز یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کبھی دنیا میں نہیں آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہانی ہے, یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ خدا مجسم ہو کر زمین پر آئے. لیکن یہ خاص بات ہے سیکھنے والی, کہ خاص کس طرح ہے کہ اس کی بشارت فرشتوں نے بھی دے دی, اس کی بشارت ستارے نے بھی دے دی, اور یہ یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر حیرت انگیز کا, عجیب کا, ڈیفرنٹ کا, ایسے کام جو نہ کبھی ہوئے تھے اور نہ کبھی ہوں گے. یہ کام جو ہے یسوع مسیح کی پیدائش کا, اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلی منفرد چیز کیا تھی کہ فرشتہ ایک کنواری کے پاس آتا ہے. کس کے پاس آیا جی؟ اور اسے کہہ رہا ہے تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا. کہتی میں کسی مرد کو نہیں جانتی, میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا سب سے ڈیفرنٹ چیز, اس نے کہا منفرد بات کہی, روح القدس تجھ پر نازل ہوگا. ہاللیلویا. سو یاد رکھیں جب روح القدس نازل ہوتا ہے جنبش ہوتی ہے. جب روح القدس نازل ہوتا ہے وہ زندگیوں کے اندر ہلچل شروع ہو جاتی ہے. جب روح القدس نازل ہو جاتا ہے تو اس جگہ پر نئی پیدائش کا کام شروع ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. اور ایسے ہی روح القدس کی جنبش جو پانی کے اوپر تھی پیدائش ہی میں, لکھا ہے نا کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی, تو وہ جنبش تھی. اور اس کے بعد کیا ہوئی, زمین میں سے خوبصورت پھل پودے سب کچھ
निकला। इट्स ओके, कोई नहीं, करे थोड़ा सा। वो सब कुछ निकला। और याद रखें, सबसे कीमती चीज, थोड़ा खोलिए से, बिल्कुल बंद हो। सबसे कीमती चीज इंसान पहले आदम की पैदाइश हुई। अब दोबारा से रूल कुछ नाजिल हो रहा है, रूल कुछ जो है उसका आना हो रहा है, और उसके साथ क्या हुआ है, दूसरे आदम की पैदाइश हो रही है। आमीन, आमीन। सो यहां पर क्या लिखा है, यहूदिया के बैतलहम में, जब यस्सु हेरोदीस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी, कितने जी, 3 नहीं, कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। अब यहां पर नंबर 1 बात सीखने वाली, मजूसी जो है ये ज़रतिश मजहब की प्रस्तिश करने वाले थे। ये मजूसी, इंग्लिश में इन्हें कहा गया वाइज मैन, हिकमत वाले, समझ वाले, इल्म रखने वाले लोग। और ये इल्म कैसा रखते थे, सितारों का। मिसाल ले लें, आपके सामने अगर कोई ऊपर सितारा आपको नजर आ रहा है, स्टार ही देख लें। कभी आसमान पर भी आपने स्टार्स देखे होंगे, तो कभी आपने उनकी डायरेक्शंस, उनकी फितरत, उनकी नेचर के बारे में गौर किया है? असी हर बार मजूसियां ने गौर करनी है, सिर्फ तारे थे भी थोड़ा गौर करिए। कभी हमने उनको गौर से देखा है? मेरे बेटे जब देखता है वो कहता है, वो देखो डैडा मेरे साथ ही स्टार चल रहा है। फितरत नहीं समझ आई ना, उसकी नेचर समझ नहीं आई, और उसकी लाइट समझ नहीं आती, उसकी लाइट में जो एक मैसेज है वो नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन इन मजूसियों को नजर आया जी, इन्होंने देखा बहुत से स्टार्स लगे हैं, उन स्टार्स के अंदर एक स्टार डिफरेंट है। जैसे ये वॉल पे सामने आपकी सब स्टार्स अलग, लेकिन एक स्टार जो है वो डिफरेंट है, उसकी लाइट डिफरेंट है, उसकी जो कैलकुलेशंस वो ले रहे थे, ये अच्छा ये तो बादशाह का स्टार है। और कहां का बादशाह है? अच्छा ये बादशाह है यहूदियों का। और कौन से यहूदियों का है? जो इस्राएली यहूदी लोग हैं, ये उनका बादशाह। उन्होंने कहा वाह, जबरदस्त है, जबरदस्त है, ये स्टार डिफरेंट है, इसकी क्वालिटीज डिफरेंट है, इसके अंदर की जो बादशाह है उसके अंदर की ये स्टार बता रहा है सलाहियत डिफरेंट है। और ये बादशाह कोई अलग बादशाह आया है। दुनिया में बहुत से बादशाह हो गुजरे, लेकिन उनकी निगाह में ये बादशाह डिफरेंट था। इसीलिए उन्होंने कहा आओ हम इसे जाकर सिजदा करते हैं और अपने तोहफे देते हैं, अपने गिफ्ट देते हैं। ये हमारे गिफ्ट के काबिल है, ये हमारे सजदे के काबिल है, ये हमारी रिस्पेक्ट के काबिल है। और ये मजहब, ज़रतिश मजहब, जब इसके बारे में आप रिसर्च करें तो ये किसकी पूजा करने वाले थे? ये इन्हीं चीजों की, सूरज, चांद, सितारों की प्रस्तिश करने वाले थे। इसीलिए इनको इनके बारे में इतना नॉलेज होता था। और अब जब उन्होंने एक सितारा को देख लिया जिसकी वो प्रस्तिश कर रहे थे, उसके अंदर एक सितारा नजर आया, तो सितारे का मकसद, सितारे का मैसेज ये था
کہ اب تم بت پرستی نہیں کرو گے, اب تم زندہ خدا کی پرستش کرو گے, اس کے سامنے جا کر جھکو گے اور گھٹنے ٹیکو گے. اور وہ چلے گئے اور انہوں نے آسانی کی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سو یہ میسج تھا سٹار کا. پہلے تو اولنا دے سامنے ہی چک دے کدھرے رہتے سن, تے ہون کتھے چک رہے سن. اب مسیح یسوع ناصری کے سامنے جا کے انہوں نے سجدہ کیا. تو سجدے کے معنی عبادت کرنا بھی ہے, سجدے کے معنی پرستش کرنا بھی ہے, سجدے کے معنی آنر کرنا بھی ہے, عزت دینا بھی ہے. سو انہوں نے رسپیکٹ کی, عزت دی, عبادت کی, سجدہ کیا, دل سے قبول کر لیا. سو یہ مجوسی جنہوں نے پورب میں اس کا ستارہ دیکھا, کہاں دیکھا جی؟ یعنی مشرق میں. اب یہ سٹار کہاں نظر آیا ہے؟ مشرق میں. اس کا مطلب یسوع مسیح مغرب میں یا کسی اور سائیڈ پہ, کسی اور ڈائریکشن میں تھے. لیکن سٹار کہاں پر ہے؟ ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سٹار یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہی پورب سے پچھم تک ہے اور شمال سے جنوب تک ہے. اس کی بادشاہی لامحدود ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. آمین, ہاللیلویا. ہاتھ اٹھا کر ہاللیلویا, پریز گاڈ. سو یہ بادشاہی جو ہے اس کی ایسی تھی. ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں اس کا سٹار نظر آیا. اس نے اس کی ریڈنگ کی, کیلکولیشنز کی, اور انہوں نے کہا واو ونڈرفل. سو یہاں پر کیا لکھا ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ, سو یہ ستاروں کا علم رکھنے والے. میں نے کہا اس موقع پر بڑے عجیب عجیب واقعات ہوئے. ایک واقعہ جو میں نے بتایا, کواری حاملہ ہوئی. دوسرا واقعہ, فرشتے 400 سال تک کوئی نظر نہیں آیا جی. کوئی ایک فرشتہ, کوئی ایک میسج لے کے نہیں آیا. کوئی فرشتے نے کدھرے آ کر اے نہیں کیا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے. وہ سیڈ نیوز کا ٹائم, بیڈ نیوز کا ٹائم, تاریکی کا ٹائم, اندھیرے کا ٹائم, کوئی 400 سال تک کچھ نہیں, سناٹا, خاموشی. اور دوسرا حیرت انگیز کام کیا ہوا, ایک دم سے ڈیفرنٹ طور سے وہ کام کیا ہوا کہ اب فرشتوں کی کوائر نظر آنے لگ پڑی. پہلے فرشتہ ایک جگہ میسج دے رہا ہے, پھر پجو پجی دوسری جگہ, پھر تیسری جگہ. اب پوری کوائر مل کر آسمان پر تمجید گا رہی, حمد کے گیت گا رہی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سو وہ میسج نظر آنا شروع ہو گیا. آسمان اور زمین پر ہلچل مچنے شروع ہو گئی. آسمان اور زمین پر منفرد کام ہونا شروع ہو گئے. آسمان اور زمین کی چیزیں جو ہیں وہ مختلف طور سے کام کرنا شروع کر دی. سو یہاں پر دوسری چیز یہ تھی. اور تیسری چیز کہ ایک ستارہ جو ہے وہ نظر آیا ہے اور وہ میسج ڈیلیور کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے جی؟ میسج ڈیلیور کر رہا ہے. اور اس کا میسج کہ بچہ جو ہے, جو بادشاہ پیدا ہوا ہے, یہ کوئی بچہ جو ہے یہ عام بچہ نہیں ہے. یہ بچہ تمام بچوں میں سے منفرد بچہ ہے. یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ خاص ہے اور دنیا کا بچانے والا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سو اس بچے کے آنے کا کوئی مقصد تھا اور اس مقصد کو لے کر مجوسی اب نکلے ہیں اور نکل کر وہ آئے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ کون سا بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے. اور مجوسی اب جب نکل آئے ہیں تو جلدی جلدی انہوں دی اندر بے چینی شاید سی, یا یروشلم کی وہ لائٹیں خوبصورت خوبصورت بڑی بڑی بلڈنگز دیکھ کر, یا ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ بادشاہ نے کاری ہوا ہوئے گا.
تو ان کے مائنڈ میں یہ تھا. تو وہ جلدی جلدی کہاں چلے گئے جی؟ کہاں چلے گئے؟ ہیرودیس بادشاہ کے پاس. کہاں گئے؟ اب ہیرودیس بادشاہ کے پاس گئے تو یہاں آگے جو لکھا ہے میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے. لکھا ہے یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے. غور سے سنیے چرچ. ہیرودیس بادشاہ یہ یہودیوں کا بادشاہ نہیں تھا. یہ بلکہ جبرن طور سے اس نے بادشاہی کو کنٹرول میں لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور اب جب اسے سمجھ آ گیا جی کہ یہودیاں کا بادشاہ آ گیا تو وہ کیا ہوا جی؟ گھبرا گیا. وہ کیا ہوا؟ وہ مالک کو پہچان گیا. وہ سمجھ گیا نا کہ کوئی آنر آ گیا, کوئی اصل حقدار آ گیا ہے. تو وہ گھبرا گیا, وہ پریشان ہو گیا. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یروشلم کے لوگ بھی گھبرا گئے. چلے بادشاہ کو تو ڈر تھا نا میری کرسی لین والا کوئی آ گیا, لیکن لوگوں کو کی ہو ایسی؟ جبکہ میری نظر میں لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ بادشاہ کے خلاف ہو کر یہودیوں کے بادشاہ کو دیکھنے وہ بھی جاتے, وہ بھی اسے سجدہ کرنے آتے, وہ بھی اس کی عبادت کرنے آتے, وہ بھی اسے مبارک اور پاک کہنے آتے, وہ بھی اس کے لیے گفٹ لے کے آتے, وہ بھی اس کے پاس چلے آتے. کہ تو کوئی بات سمجھ آئی ہے. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے بجائے اسے سجدہ کرنے کے وہ گھبرا گئے. انہوں نے کیا وہ ایکڑی خبر آ گئی ہے, بادشاہ یہودیاں کا بادشاہ کہاں پر, کیسے؟ سب سے پہلے تو وہ ہیرودیس کو ٹینشن لگی. ہیرودیس پریشانی کے اندر بلاتا ہے شرع کے عالموں کو, لیڈرز کو بلاتا ہے, سردار کائنوں کو بلاتا ہے. جلدی 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 آؤ, کہاں پہ ہے بادشاہ, کیا لکھا ہے اس کے بارے میں, کیا نبوت ہے, کیا پیشن گوئی ہے. وہ بھی بے جانے سارے کھولتے ہیں, جلدی سے پرانے نامے کو شروع کرتے ہیں. اس میں وقت لگا ہوگا یقیناً. اور وہ کھولتے میکا 5ویں باب تک آ جاتے ہیں. اور میکا 5ویں باب کا حوالہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے, اے بیت الحم یہودا کے علاقہ, تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں, کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلہ بانی کرے گا. انہوں نے کڑ کے حوالہ سامنے رکھ دیا بادشاہ. اب بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے چوری چھپے کہ گھر پھیل نہ جائے. انہوں نے کیا مجوسیاں, اچھا ٹھیک ہے, کدو ویکھیا ستارہ جی کچھ دن پہلے ویکھیا سی, اچھا اتنے دن ہو گئے چلتے چلتے, ٹھیک ہے اوکے. اچھا اس نے کہا اب جاؤ, جا کر کیا کرو, تحقیق کرو. ٹھیک کیا کرو, تحقیق کرو, ٹھیک دیکھو کہ کہاں پر وہ بادشاہ ہے, اور مجھے بھی آ کر بتانا تاکہ میں کیا کروں گا. اب سنیں, مجوسیوں کی اس جلد بازی کا نتیجہ یہ نکلا اور نقصان یہ ہوا کہ جب مجوسی واپس نہ آئے تو 2 سال تک کے بچوں کو انہوں نے قتل کروا دیا. یہ جلد بازی کا نتیجہ تھا ان کی, غلط فیصلہ, غلط رہنمائی میں چلنے کا نتیجہ, ستارے کی روشنی, ستارے کی رہنمائی سے ہٹ جانے کا نتیجہ. اور وہاں پر کیا ہوا, جب وہ اب اس بات کو بادشاہ ان کے سامنے کر رہا ہے تو اب وہ کیا ہے جی, وہ پوچھنے چلے گئے, وہ نکل گئے وہ پھر تحقیق کے لیے. اور آگے آیت میں پڑھتا ہوں, لکھا ہے 9ویں آیت سے میں اس کو پڑھتا ہوں. وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے, اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا
وہ ان کے آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا. وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا لبان اور مر اس کو نظر کیا اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو. آمین. اب سنیے میں شارٹ اس کو کرتا ہوں. اور میسج مل گیا دوبارہ ستارے کی طرف سے, وہ اس کی رہنمائی میں چلنے لگ پڑے. اب وہ جا رہے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ اور جیسے ہی ستارہ رکتا ہے ان کی خوشی ڈبل ہو جاتی ہے. وہ بچے کو اب چرنی میں نہیں پا رہے, لکھا ہے گھر میں. پڑھا ہے نا جی میں پھر سے پڑھتا ہوں آپ کے لیے. یہاں پہ لکھا ہے 11ویں آیت, اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا. اب بچہ چرنی میں نہیں ہے, اب بچہ اس چرنی سے نکل کر ایک گھر میں ہے, کیونکہ ستارہ جو ہے اسے اس کی رہنمائی میں جاتے ہوئے ان کو ٹائم لگا تھا. تو یہ ستارہ جو ہے وہ رات کو نظر آتا ہے, دن کو نظر نہیں آتا. کہیں کہ دن کسی کو تارے نظر آئے ہیں کدی آئے نے؟ میں اٹھتے ہوئے دی گل کر رہا, تسی کدھر اور نہ ٹر جائے ہو. میں کہ دن تارے نظر آئے نا کدی؟ سورج جدوں نکلے ہوئے تھے نہیں نظر آتے, تو یہ رات کو ہی نظر آتے ہیں. تو اب مجوسی دن کو شاید آرام کرتے تھے, رات کو وہ سفر کرتے تھے. دن کو وہ ریسٹ میں ہوتے تھے, اب رات کو ان کا جو سفر تھا اب وہ جاری تھا, تو اس کے لیے وقت درکار تھا. اس کے لیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو 2 سے 3 مہینے ان کو لگے ان کے پاس پہنچنے میں. کچھ پیدل سفر, کچھ اونٹوں پر سفر, کچھ اس طرح انہوں نے سفر کیا. اور کرتے کرتے یہ مجوسی جو ہیں وہ بالآخر یسوع مسیح کے پاس جو ہیں 2 سے 3 مہینے کے اندر پہنچے تھے. اور تب تک مقدسہ مریم جو تھی اپنے بیٹے کو لے کر ایک گھر میں شفٹ ہو گئی تھی. وہ ایک گھر میں آپ چلے گئے تھے, چرنی میں نہیں تھے. یہاں پر میسج کو کنکلوڈ کرتے ہوئے 2 گروپس, ایک مجوسیوں کا اور ایک شرع کے عالموں کا. مجوسیوں کا گروپ جو علم رکھتا تھا, شرع کے عالموں کا گروپ جو کہ کلام کا علم رکھتا تھا. ایک گروپ جو تھا وہ ستاروں کے بارے میں, دنیا کی بارے میں عام مکاشفہ کے ساتھ خدا کے بارے میں جانتا تھا. لیکن ایک گروپ جو تھا وہ خاص مکاشفہ یعنی خدا کے کلام کے ساتھ خدا کے بارے میں جانتا تھا. ایک گروپ کے اندر, مجوسیوں کے گروپ کے اندر, وہ اپنے علم کو جانتے ہوئے انہوں نے کوشش کی اور پڑھے اور اپنے خداوند منجی یسوع ناصری کے پاس جا کر اسے سجدہ کیا. اور دوسرے گروپ نے اگرچہ جان تو لیا کہ یہ بادشاہ بیت الحم میں آیا ہے, بیت الحم میں پیدا ہوا ہے, اس کی گڈ نیوز آ گئی ہے, اس کا میسج آ گیا ہے, اس کی خبر آ گئی ہے. لیکن ان شرع کے عالموں نے, ان کاہنوں نے, ان لوگوں نے, ان یہودی لوگوں نے یہ بات سمجھی نہیں, بہتر نہیں سمجھی کہ وہ جا کر اس کو سجدہ کریں, وہ اس کو دیکھیں, اس کے بارے میں پوچھ گچھ کریں. پہلا گروپ جنہوں نے اپنے علم رکھتے ہوئے خدا کے نام کو عزت و جلال دیا. لیکن دوسرا گروپ جو شرع کے عالموں کا تھا, جو کاہنوں کا گروپ تھا, جو لیڈرز کا گروپ تھا, انہوں نے اپنے علم کو صرف نالج تک رکھا ہے. تے بادشاہ کو میسج بھی انجدہ ہی دیتا. غور نال سنو, آخری گلاں نے ہن تے بادشاہ نو میسج بھی انج دیتا. میسج کی جدا دیتا,
کہ اپنی حکمت اپنا نالج دس دیتا کہ مانو کنا پتا ہے. انہوں نے کٹ کے لیا کہ میسج اے دے دیتا اے لے بادشاہ. لیکن میرے نزدیک ان کو میسج ایسا دینا چاہیے تھا کہ بادشاہ کے دل پر بھی چوٹ لگتی, سب یروشلم میں رہنے والوں کے دلوں پر بھی چوٹ لگتی, اور وہ اپنے جیون کو یسوع ناصری کو دے دیتے اور وہ بھی چلے آتے تاکہ اس کو آ کر سجدہ کرتے اور اس بادشاہوں کے بادشاہ کو ویلکم کرتے, قبول کرتے اور اپنی زندگی میں اس سے پہلا اول درجہ دے دیتے. ہاللیلویہ. زوردار تالیاں اپنے خدا کے لیے بجا سکتے ہیں. سو نالج ہونا اچھا بات ہے, لیکن نالج کو یوز ایسے کرنا چاہیے کہ دوسرا اس نالج کے وسیلہ بلیسڈ ہو جائے. نالج پطرس کو بھی تھا اور اس نے ایسا نالج لوگوں کو دے دیا مسیح کی پیدائش سے لے کر مصلوبیت تک کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے کہا اے بھائیو اب ہم کیا کریں کہ نجات پائیں. اس نے کہا تم میں سے ہر ایک شخص توبہ کرے. آج میسج یہ ہے, اس سارے میسج کا نچوڑ جو ہے, ہم سب کو ان مجوسیوں سے شرع کے عالموں سے زیادہ نالج ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک نہ منو, میں کہوں گا ہے. اس کی وجہ آپ کلام کے پڑھنے والے ہیں, آپ سننے والے ہیں, آپ یسوع مسیح کو جاننے والے ہیں. مجوسیوں کے پاس چاروں انجیلیں نہیں تھی, مجوسیوں کے پاس شرع کے عالموں کے پاس کائنوں کے پاس چارے انجیلیں نہیں تھی, اس کے اندر مسیح کے کام معجزات کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ہم سب کے پاس وہ ہے, ہم سب کے پاس مسیح کے بارے میں بہت نالج ہے. ان کے پاس صرف سٹار کا نالج تھا, ایک ستارے کا نالج تھا, لیکن ہمارے پاس عام مکاشفہ نہیں ہے, ہمارے پاس خاص مکاشفہ ہے. ہاللیلویہ. یہ خاص مکاشفہ ہمارے پاس ہے, یہ خاص کلام ہمارے پاس ہے, یہ خاص نالج ہمارے پاس ہے مسیح یسوع کا. سو اس نالج کے مطابق آج ہم نے لیڈرز بننا ہے, آج ہم نے پیغام رساں بننا ہے, آج ہم نے میسج ڈیلیور کرنے والا بننا ہے, آج ہم نے مسیح کی خوشی کی بشارت کو پھیلانا ہے کہ ہمارے لیے داؤد کے شہر میں آج سے 2000 سال پہلے ایک منجی دنیا میں آیا تھا جس نے ہمارے لیے جنم لیا, جو ہمارے لیے تولد ہو کے آیا, جو ہمارے لیے انسان بن کر آیا تاکہ ہم انسانوں کو جو زمینی ہے وہ آسمانی بنا دے اور اپنے ساتھ باپ کے جلال میں داخل کر لے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. سو یہ ہمارے پاس نالج ہے, ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ نالج ہے. ایسا کوئی اب یہاں پر نہیں ہے, یہاں تک کہ بچے کرسمس ٹیبلوں کے وسیلہ سے جانتے ہیں کہ مسیح یسوع کی پیدائش کیسے ہے. ہر کرسمس کے موقع کے اوپر وہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کیسے ہے. ہر تہوار جو آتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تہوار کس لیے ہے. پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے بچے؟ کدے پوچھتے ہیں؟ میرے پوچھتے ہیں, تواڈے کوئی دے ہاتھ کو کھاؤ. ہاں کئیاں دے ہاتھ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, کس طرح ہے, اور ہم میسج ڈیلیور کرتے ہیں. ہم انہیں گڈ نیوز دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بڑی گڈ نیوز ہے, اینڈ دیٹ از جیسس کرائسٹ. ہاللیلویہ. اس سے بڑی دنیا میں کوئی گڈ نیوز نہیں ہے. ہماری دولت, ہماری شہرت, ہماری عزت, ہمارا سب کچھ اپنی جگہ, لیکن اس کا جلال اپنی جگہ ہے. آمین آمین. سو یہ گڈ نیوز آج ہمارے پاس ہے, اور اسی گڈ نیوز کے ساتھ آج ہم میری کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں. آمین جی. سو ہمیں اپنے نالج کو ہمیشہ دلیری کے ساتھ, خوشی کے ساتھ دوسروں تک ڈیلیور کرنا ہے, دوسروں تک پہنچانا ہے, تاکہ وہ بھی جانیں اور سمجھیں کہ خداوند کیسا عظیم خدا ہے اور وہ کیسی قدرت اور حشمت سے بھرا ہے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں, اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے ہم چند منٹ کے لیے.